الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم حضرات اور سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک تلاوت پیش کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کر سکیں. ہم نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا میں جائے اور جس طریقے سے چاہے زندگی گزارے، کھیلے کودے اور جس طریقے سے چاہے کمائے اور اپنے طریقے سے ہی وہ زندگی گزر بسر کرے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. اللہ تعالیٰ کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے احکام کو مانو، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. وقت وقت پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا، پیغمبروں کو بھیجتا رہا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. جب اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو حالت یہ تھی کہ خود کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. تمام لوگ شرک و بدعت میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے. کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیوا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان رہتے رہے. 40 سال تک نبی کریم علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان میں رہے. کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا. نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے. آپ علیہ السلام کو صادق مانتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے. اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ تم میں سب سے بڑھ کر سچا آدمی کون ہے تو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے. اگر کوئی ان سے معلوم کرتا کہ تم میں سب سے بڑا امانت دار آدمی کون ہے، دیانت دار آدمی کون ہے، تو فوراً نام لیتے تھے کہ ہمارے اندر سب سے اچھا آدمی، سب سے بڑا دیانت دار آدمی محمد ہے. لیکن جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد جب ان کو نبوت ملی اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، جس شرک کے اندر تم مبتلا ہو، جس کفر کے اندر تم مبتلا ہو، یہ حقیقتاً تمہارا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کفر اور شرک کو اپنے اندر سے ختم کر دو. نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی لوگوں کو یہ دعوت دی، لوگوں نے آپ کو فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو پاگل ہیں، آپ تو مجنون ہیں، آپ تو کاہن اور شاعر ہیں. کسی نے نہ جانے کیسے کیسے لقب آپ کو دینے شروع کر دیے. وہی آدمی کہ جس کی مستقل وہ تعریف کیا کرتے تھے، وہی آدمی کہ جس کی مستقل لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے جس کی اچھائیاں بیان کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ تمہارا مقصد تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. یہ جو تم کفر میں مبتلا ہو، یہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ تم فوراً بند کر دو، اسے اپنے درمیان سے ختم کر دو. فوراً لوگوں نے اللہ کے نبی کو مجنون کہنا شروع کر دیا اور لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور پھر ایک سلسلہ تھا. اللہ کے نبی طائف گئے، وہاں جا کر کے اللہ کے نبی نے لوگوں کو جب ایمان کی دعوت دی اور جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو جینے کا مقصد بتایا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ پر پتھر پھینکنا شروع کر دیا، آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی. اور یہ مقصد اللہ کے نبی لوگوں کو بتاتے رہے اور لوگ مسلسل آپ کی مخالفت کرتے رہے.
ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ لوگوں کے اندر ایمان پھیلنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کی ایک بڑی جماعت پیدا ہو گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے صحابہ کرام پر اللہ کے نبی نے محنت کی، پھر صحابہ کرام اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر کے پہنچے۔ ہم جو یہاں پر مسلمان ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام صرف اپنے درمیان تک ہی محدود نہیں رہے، صرف عرب تک ہی محدود نہیں رہے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے جو بات ان کو دی تھی وہ لے کر کے پہنچے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے جینے کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو یہاں کس لیے بھیجا ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر دیا گیا ہے، چونکہ آپ لوگوں کو ابھی اللہ کے نبی نے جو لوگوں کو بتلایا ہے اور تمہارے جینے کا مقصد کیا ہے، یہ جو دعوت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اس دعوت کو لے کر کے ہم بھی لوگوں کے درمیان جائیں، گاؤں در گاؤں جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ